تو گھر سے ٹانگا لے کے نکلنا پڑے گا اپرچونٹی کو کیچ کرنے کی. سم پیپل سیز اٹ از ریپلیسنگ ہیومنس. سو اے آئی ایک ایسا مانسٹر ہے یا ایک ایسا جن ہے جو بوتل سے نکل آیا ہے. سر وہ میرا تعلق بلوچستان سے, تو وہ میں کہوں گا کہ اگر اے آئی یہ سب کچھ کرے گی تو ہم کیا کرے گا. ہمیں فوراً اپنی اسکلس کو اپ گریڈ کرنا. ملینز آف جابس ایٹ آر رسک آلریڈی. نہیں, جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں یہ بھی اے آئی لا جائیں گے. جو ہمارے کسٹمرز ہیں $450 بلین کا پورٹ فولیو اپنا مینیج کرتا ہے ہمارے ساتھ. آپ کے شیئرز بہت گر گئے تھے, شیئرز 10 سینٹ پہ آ گئے تھے. یعنی سب ممکن ہے بلیف کے ساتھ. Once again, welcome to the Suhail Aziz show. Sir, what is the CMMI 1 level 5 rating? Very important subject. Natural was growing and we were competing in the world and ہمیں دنیا کے اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا تھا. اچھا, ہمارے کسٹمر دنیا کے سب سے بڑے نام تھے. مرسیڈیز بینز ہمارا کسٹمر ہے, اور BMW کسٹمر ہے, ٹویوٹا ہے, اینڈ بینکس ہمارے کسٹمر ہیں. اور یہ کمپنیز دے آر سکسیزفل کمپنیز کیونکہ ان کی کوالٹی کی جو اسٹینڈرڈس ہیں بہت ہائی ہیں. So we have to look into how do we convince and give the comfort to our customer کہ ہمارا کوالٹی اسٹینڈرڈ بھی گلوبل ہے. تو جب میں نے سرچ کی مارکیٹ میں کہ کون سے اسٹینڈرڈ جو ریکگنائزیبل ہیں, ریکگنائزڈ ہیں بائی دیز بلو چپ کمپنیز, جن کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ اسٹینڈرڈ اگر کسی کمپنی کے پاس ہے تو وہ کوالٹی کو اشور کرے گی. تو اس کو لیتے ہوئے 2000 میں ہم نے نشچت کیا, CMM کا چیپٹر شروع کیا. اس وقت دنیا میں 150 کمپنیز تھیں جو CMM لیول 5 پہ تھیں. 150 سے بھی کم تھے, 120 کمپنیز تھیں. اور پوری دنیا میں اور انڈیا میں 6-7 کمپنیز تھیں جو بڑے نام سے وہ ہو چکے تھے. تو جب ہم نے چیلنج, جبکہ ان دنوں میں حالات بڑے خراب تھے. فائنینشلی 2000 کی بات ہے جب یہ IT انڈسٹری پوری کریش کر گئی تھی اور .com کریش آ گیا تھا, اور اس وقت فائنینشیز بڑے ٹف تھے, ہمارے فنڈس بھی نہیں تھے ہمارے پاس. لیکن ایون ان دیٹ ڈیفیکلٹی میں نے کہا کہ نہیں, وی ول ٹیک دا کاسٹ آف سرٹیفائنگ آور, ہمیں اپنے آپ کو سرٹیفائی کرانا. یہ سرٹیفکیشن ہے ہم بھی کرا رہے ہیں. اچھا, اس سرٹیفکیشن کے لیے ایک بہت لینتھی پروسیس ہے, ایک پورا آپ کی اپنی چینج اوور ہے آف ہاؤ یو ڈیولپ یور سافٹ ویئر, ہاؤ یو مینیج یور سافٹ ویئر, ہاؤ یو ڈیل ود دا کسٹمر. وہ پورا ایک سائیکل جو مجھے کرنا پڑا. 2000 میں شروع کیا, 2 سال لگے ہمیں. پھر اس کا پہلا جب ہم نے ٹیسٹ کرایا اپنا سرٹیفکیشن کا, تو ہمیں لیول 2 قرار دیا گیا. لیول 2 از دا فرسٹ لیول. تو ہم لیول 2 ہو گئے 2000 میں. تو وی ور دا فرسٹ کرنے پاس ٹو گیٹ ٹو CMM لیول 2. دیٹ واز اے بگ تھنگ ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ دیٹ واز اسٹل بگننگ آف کوالٹی. ٹھیک ہے جی, ہو گیا. ہم نے کہا جی اور اب آگے بڑھیں گے. سو ہم نے دوبارہ شروع کیا, دوبارہ اپنے بلائے کنسلٹنٹس کو اور بٹھایا, اور ٹوک اے بگ کاسٹ آف دیٹ. ہمارے پاس ایز اے سیٹ فنڈنگ نہیں تھی, لیکن اسٹل اپنے خرچے ختم کر دیے, سارے پیسے ہم اس پہ لگاتے گئے. 2003 میں 1 سال کا دوبارہ ہم نے کرایا ٹیسٹ, اپنا سرٹیفکیشن کے لیے بلایا. سنگاپور سے آتے تھے, ریلی وانگ تھے, چائنیز, وہ آئے. دوبارہ انہوں نے پورا 5 دن کا پورا ٹیسٹ کیا ہماری انوائرمنٹ. انہوں نے کہا جی اب لیول 3 پہ چلے گئے. دیٹ واز گریٹ فار پاکستان کہ پہلی کمپنی پاکستان لیول 3 پہ چلی گئی ہے. سہیل, ہم نے یہ 5 سال کا یہ سائیکل چلایا ہے. اس حالات میں جب پیسے نہیں تھے ہمارے پاس, ہمارا فنڈ نہیں تھے ہمارے پاس, ڈیفیکلٹ تھی, لیکن ہم کہتے نہیں یہ ہم نے کرنا ہے. بائی 2006 میں نیچرل بیکم ماشاء اللہ پہلی کمپنی پاکستان, نہ بھی کوئی کمپنی نہیں ہے جو لیول 5 سرٹیفائی ہوئی. اس کا امپیکٹ اتنا امیزنگ آیا کہ سرلی وی ور ریکگنائزڈ گلوبلی ایٹ پار ود دا ورلڈ کوالٹی. دیٹ واز دا بیسٹ ڈیسیجن آف مائی لائف. دو ڈیفیکلٹ, دو ٹف, دو ویری کاسٹلی, بٹ اٹ پیڈ بیک. اس کے بعد سے لکش کرا مڑ کے نہیں دیکھا. ہمارے کسٹمرز دے ٹرسٹ اس, دے ریلائی آن اس, دے ناؤ سے یس دیٹس از اے کوالٹی شاپ. دیکھیے میرے کسٹمر ماشاء اللہ, میرا پہلا کسٹمر 96 میں مجھے ملا تھا, مرسیڈیز بینز تھائیلینڈ. آج بھی وہ میرا کسٹمر ہے. دس از دا لائلٹی لیول آف کسٹمر, مطلب وچ لائلٹی بیکاز ایوری ڈے وی آر گیونگ دم دا سیم سروس وی میڈ کمٹ دیم 30 years ago. تو یعنی ایک دن بھی آپ نے بیچ پہ گیپ نہیں لایا اپنی کوالٹی کا. دس از وٹ دس سرٹیفکیشنز آر آل اباؤٹ. دس از وائی کسٹمر ٹرسٹ یو دیٹ. اچھا, مرسیڈیز بینز میں ایک کنٹری سے اب 12 ملکوں میں کنٹریز میں ہم ان کا پورا سولوشن سافٹ ویئر بزنس مینیج کر رہے ہیں. دیٹس اے بگ تھنگ فار مرسیڈیز بینز ٹو ٹیک ون. اور کوئی وینڈر ان کے پاس اتنے ملکوں میں نہیں ہے, ان کے پاس بہت سے وینڈر ہیں, بگ کمپنی, بٹ نیچرل وائی کمپنی جو 12 کنٹریز میں ان کا پورٹ فولیو مینیج کر رہا ہے. ہم کل ایک نمبر چیک کر رہے تھے کہ نیٹ اسکول اس وقت $450 بلین کا پورٹ فولیو مینیج کر رہا ہے گلوبلی. جو ہمارے کسٹمرز ہیں $450 بلین کا پورٹ فولیو اپنا مینیج کرتا ہے ہمارے سسٹمز پہ. ناؤ دیٹ
tells you a lot about بلائنڈ کیا کہتے ہیں وہ مائنڈ بلوئنگ نمبر ہے. That tells you a lot about Netsol's quality of software کہ اس پہ اتنا ٹرسٹ ہے کہ جب اتنے بڑے نمبر آپ کرنچ کرتے ہیں تو سافٹ ویئر کو 0.00010 ڈیجٹ میں جا کے پرفیکٹ ہونا ہوگا تو آپ کا سافٹ ویئر ایکسیپٹ ہوگا, نہیں تو ایکسیپٹ نہیں, کیونکہ اگر 0.002 پہ بھی آ کے اگر ایک سینٹ کا فرق پڑ گیا تو وہ ملینز میں چلا جائے گا. سو آپ کی جو نمبر کرنچنگ ہے, آپ کا سافٹ ویئر جو مینیج کرتا ہے آپ کا, وہ بہت لو ڈیپسٹ لیول میں جا کے نمبر کرنچ کرتا ہے کہ ماشاء اللہ 450 بلین کے بھی آپ کا کہیں پہ ڈسکرپنسی بھی آتی, کہیں پہ آڈیٹر کو شکایت جو تھی کہ یار آپ کے جو سافٹ ویئر ہے وہ صحیح طرح آپ کی بیلنس شیٹ نہیں دے گا, اینڈ دیٹ از اے کریڈٹ گوز ٹو پاکستان. جو میں نے کہا تھا پاکستان کا فلیگ لگانا ہے, وہ میں اس کے ذکر کر تھا کہ 30 سال پہلے جو مشن میں لے کے نکلا تھا, آج آپ کا پاکستان کا فلیگ, یہ ساری جو کسٹمر ریکگنائز کرتے ہیں یہ سافٹ ویئر میڈ ان پاکستان ہے, جو میں ایک ڈریم لے کے چلا تھا وہاں سے 30 سال پہلے. سر ڈسپائٹ دس ہمنگس فگرز اینڈ کاؤنٹس, میں نے بہت زیادہ تو آپ سے میری ملاقاتیں نہیں, بھائی آئی ڈونٹ سی یو اسٹریسڈ. ماں تمہاری آتی اتنا بڑا, یو سیمز آلویز ویری ریلیکس, ہیپی اینڈ ایزی گوئنگ. اور مطلب یہاں پہ تو چھوٹا سا بزنس مین ہو یا چھوٹا سا کوئی ایکٹر ہو تو اس سے ٹائم لینے کے لیے اس کا 2 مہینے کا اسکیجول دیکھنا پڑے گا. یو آر اویلیبل. یا تو ہم بہت خوش قسمت ہے کہ آپ نے ہماری جو اس کو ریکویسٹ کو آپ نے آنر کیا, بٹ ادروائز مطلب ایک چہرے پہ ایک تمانیت اور ایک بیلنس اور ایک آپ کو نظر آتی ہے ایک اطمینان سا. تو وہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ بس کوئی ایسی نوکری ووکری کر رہے ہیں اور آپ ادھر اتنے بڑے امپائر کے ساتھ مطلب اپنے آپ کو مینیج رکھنا کیا ہے, یہ اوپر والے کی دین ہے, وہ تو ہوگی. لیکن آئی تھنک یہ بلیف ہے کہ جب وین تھنگس گو رانگ, میرا اپنا تو تجربہ 45 سال کا پروفیشنل لائف کا ہے کہ جب چیزیں غلط ہوئی یا مشکل آئی تو کچھ سال بعد مجھے اندازہ ہو کہ وہ چیزیں جو مشکل آئی تھی وہ اچھائی کی طرف تھی, یعنی اس سے مجھے چینج کیا میری ڈائریکشن کو, اور میں آج یہاں آ گیا. اس مشکل وقت کی جو پڑا مجھ پہ, تو انفیکٹ اٹ واز اے گڈ تھنگ فار می. اچھا ہوا کہ مجھے مشکل وقت پڑا, تو اس سے میں نکل کے آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, تو وہ ان مشکلوں سے نکل کے آیا ہوں میں. اور وہ اگر مشکلیں نہ آتی تو شاید میں آپ کا ساتھ بیٹھا, میں کچھ اور کر رہا ہوتا. تو جو مشکل آئی تھیں, جو چیلنجز مجھے آئے تھے, انہوں نے مجھے راستہ دکھایا, تو آج آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں. تو جب آپ کو یہ بلیو آ جاتا ہے تو پھر آپ مشکلوں میں بھی اپنے آپ کو رکھتے ہیں, کام رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ڈیفیکلٹ ٹائم ہے, ڈیفینیٹلی اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹائم یقیناً, لیکن اس میں بہتری ہے کہ اب مجھے کچھ چینج لانی ہے اپنے انوائرمنٹ, تاکہ میں جیسے میں نے CMM کی آپ سے بات کی کہ سر 2000 میں مارکیٹ کریش ہو گئی اور ایک دم سارا بزنس ہو گیا, تو وہ بڑا مشکل ٹائم تھا. اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار دا کمپنی. کمپنی کے پاس سیلری کے پیسے بھی نہیں تھے, حتیٰ کہ ایک وقت ایسا ہے کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا اس وقت مجھے یاد ہے کہ آپ کے شیئرز بہت گر گئے تھے, شیئر 10 سینٹ پہ آ گئے تھے. تو ایک وقت ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ سیلری کے پیسے تھے, اب 10 دن ایک ہفتہ رہ گیا سیلری میں, اور بل کوئی پیمنٹ کہیں سے نہیں آتی. تو میں بیٹا سب پکڑے بیٹھا ہوتا ہے. تو میرے اب نمبر 2 میرے پاس ہے, اللہ بھی ہم کو بھلا کر سجاد کمانی میرے ساتھ کئی 12-13 سالوں نے میرے ساتھ کام کیا, میرا ساتھ دیا, بڑا گریٹ مین. ایس جی کہتے ہیں جی کیوں آپ کیسے میں کہا یار ابھی تک پیمنٹ نہیں ہے سجاد, اور ہاں میں تو ہفتہ رہ گیا اور ابھی تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہم نے سیلری نہ تھی ہو. اٹ واز اے ریکارڈ. اس سے اپنا کریڈٹ کارڈ نکالا, میں سمجھ گیا یار اس میں وہ 2-3 لاکھ روپئے مجھے سیلریز کم تھی, تو اس میں سے نکال کریں. باقی میرے CFO سر اب وہ آ گیا اپنا کارڈ, تو 3 میرے سینئر مینیجر آ گئے, انہوں نے 3 اپنے کریڈٹ کارڈ میرے سامنے لا کے رکھ دیے. تو وہ 2-3 لاکھ نہیں ہوں گے, وہ 2-3 بلینز ہوں گے. مطلب اب میں انہیں شکایت دیکھ رہا ہوں, اینڈ دے ور ناٹ شیئر ہولڈرز, دے ور ناٹ اسٹیک ہولڈر, دے ور جسٹ پارٹنر. لیکن ان کی جو بلیف تھا وہ ہم نے پیسے نکلائے اور لکھوائے, میرا اپنا کارڈ بھی سامنے رکھا, میں نے لکھوائے اور تنخواہ دے دی. شاید اسی پیسے کی برکت تھی. We never looked back. الحمدللہ اس کے بعد کچھ ہوا, پیمنٹ آنی شروع ہو گئی, اینڈ وی ور ایبل ٹو پے بیک آور سیلری. آج بھی 30 سال ہو گئے سہیل, الحمدللہ سیلری ہم نے دی ہے, کچھ کر کے دی ہو, کچھ بھی, لیکن کچھ بھی ہوا سیلری ہم نے دی ہے. تو یہ جب آپ کا بلیو ہوتا ہے تو پھر آپ کے کام آ جاتی ہے, یو آر کام, یو بیکم ویری کام, یو آر اے بلیور کہ تھنگس ول ٹرن, بیکاز آپ کی جو نیت ہے نا وہ جنرلی آپ کچھ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ کام ہو جاتے ہیں. چلیے تو سر روز آتا ہے, یقین کیجیے ایوری ڈے از اے چیلنج, ایوری ڈے آئی فیس. لیکن ایک تو صبح میں جم میں 70 منٹ لگا کے آ جاتا ہوں, اس سے میرا اسٹریس نکل جاتا ہے, میری نیگیٹو چیز جم میں نکل جاتی ہے. اس کے بعد پھر میں سارا دن
لوگوں سے ڈیل بھی کرتا ہوں, ان کی چیلنج بھی لیتا ہوں, کسٹمر کے چیلنج بھی لیتا ہوں, ڈیفیکلٹیز کو فیس کرتا ہوں, لیکن الحمد للہ آئی ایم, جیسا آپ نے کہا, آئی ڈو اسٹے کام اینڈ آئی ڈونٹ گیٹ ایکسائٹیڈ ویری کوئکلی. میں اور نہیں ہوتا, میں بڑے آرام سے باتیں سن رہا ہوں اینڈ آئی ایم ایبل ٹو ہینڈل دیٹ. کہ جو بیسیکلی چیلنجز ہیں وہ شاید قدرت آپ کے انٹر ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ لیتی ہے, آیا بندے کو اگلے آربٹ میں یا اگلے عہدے پہ جانا چاہیے یا اس کو یہیں سے فارغ کر دینا چاہیے, یہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے. بڑی اچھی آپ نے بات میں تھوڑا ایڈ کر دوں. ہوتا یہ ہے کہ چیزیں بڑی اچھی جا رہی ہیں اور آپ بڑی تیز سے آپ کی پروگریس ہو رہی ہے اور آپ کا بزنس گروئنگ بہت اچھا جا رہا ہے, لیکن سڈنلی سڑک کے اوپر پہاڑ کا پتھر کے گر گیا, راستہ رک گیا. یہ آپ کیا کر اس میں کیا مطلب. اچھا اب آپ سڈنلی یور شاک, یار میرا تو کام اتنا اچھا چل رہا تھا, یہ کیا ہو گیا, یہ اللہ تعالیٰ, میں اللہ سے بات کروں, یار یہ کیا ہے, میں کی کیتا ہے, میں کیا کہتے ہیں, مطلب میں تو ذاتی میرا نام سچ اے گڈ پرسن, میں آئی ڈو آل دا تھنگ رائٹ, چٹان لگا کے گر گئی, میرا راستہ نظر گیا. بٹ دین یو ٹیک اے ڈیسیژن ٹو گو لیفٹ, کیونکہ سیدھا تو راستہ بند ہو گیا, آگے آپ کو جو نظر آ رہی تھی رینبو وہ اب بند ہے نہیں جا سکتے, تو آپ نے لیفٹ اور رائٹ ہونا ہے. اینڈ دس از وے یور لائف چینجز. جب وہ لیفٹ اور رائٹ ہوتے ہیں تو وہ اللہ آپ کو کہیں اور لے جا رہا ہوتا ہے جہاں آپ کے بہت بڑے رینبو ہیں. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. تو میرا بلیف اس میں تھا, وہ راستہ دکھانا تھا آپ کو, پتھر گرا کے وہ راستہ آپ کو سمجھ آیا, آپ لڑ رہے ہو سے, آپ سے بحث کریں یار یہ کیا ہے. اچھا 2010 میں کیا ہوا کہ بڑا اچھا بزنس جا رہا تھا, ایک دم پوری مارکیٹ کریش ہو گئی, 80 ڈالر سے 10 سینٹ پہ آ گیا, اور میں سے لڑائی کر رہا ہوں, باتیں کر رہے, تو یہ تو دا گراؤنڈ زیرو پہ ہے, تو زیرو سے نیچے چلے گیا, زمین کے کھڈا کھود کے کہیں طرح. سو میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں, یار لائی کیا یار اتنا بڑی محنت کرتی, میں کہتا تھا کوئی بات ایگزیکٹلی, میں فراڈ نہیں کتا, میں کسی چکر نہیں دیتا, میں الحمدللہ آئی ویری آنیسٹ پرسن. بٹ somebody was smiling, وہ مسکرا رہتا ہے کہ تمہیں پتا سلیم تیرے واسطے میں کی رکھے ہیں. So but that time we changed the direction, we did Cinema 5 and other things we did, and we prepared ourselves for a bigger market. اور جب مارکیٹ آئی تو ہم ریڈی تھے. تو صحیح یہ بلیو کر لیجیے, یقین کر لیجیے کہ مشکل میں راحت ہے, لیکن آپ کو اس وقت نظر نہیں آئے گی. آپ نے اس میں ایک تو اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ مشکل آئی ہے, یہ آ گئی ہے, لیکن یہ اینڈ نہیں ہے. ہوتا ہے کیا کہ ہم اللہ معاف کرے سو یہ اینڈ ہو گیا, تو وہاں پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں, ہم اٹھتے نہیں ہیں. وہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ اینڈ ہے, یہ اینڈ ہے, وہ اینڈ نہیں. میں تو کچھ اور دکھا سکتا. تو مومنٹ آپ یہ کریں تو تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ریلیکس ہو جائیں گے, ایکسیپٹ کریں گے ہاں یہ مشکل ہے, یہ ٹائم ڈیفیکلٹ آ گیا ہے, لیکن اس کو میں نے فیس کرنا ہے اور یہ وقت گزارنا ہے. میں یہ وقت گزار لوں گا تو میرے لیے رینبو میری آگے ہے, اور اللہ کا شکر. اور یہ بلیو اللہ پہ کہ وقت گزار دے گا میرا, بہت ضروری ہے, یہ بڑا ضروری ہے. یہ میری بک نمبر 2 ہے, کیا ہے, سب ممکن ہے. سب ممکن کا کیا عنوان ہے, یعنی سب ممکن ہے بلیف کے ساتھ. اف یو ڈونٹ ہیو دا بلیف, اور بلیف آپ کا نہیں ہے تو کچھ بھی سب کچھ ناممکن ہے. وہ کہتے ہیں نا بلیو کین موو دا ماؤنٹین, مطلب وہ کسی نے بڑا, تو بک کا عنوان بڑا سوچ کے رکھا تھا میں نے کہ یہ سب ممکن ہے, کیونکہ اگر آپ چاہیں گے اور ہمت یاریں گے اور گر کے اٹھنا سیکھ لیجیے. گریں گے ضرور, لیکن اٹھ جائیں گے تو آپ کو راستہ نظر آئے گا, لیکن بیٹھے رہیں گے تو راستہ نظر نہیں آنا, کیونکہ پتھر پڑا, پتھر کو دیکھتے رہو گے, آگے بڑھو گے, روتے رہو گے, پھر رونے کو روتے رہو گے, یار یہ تو پتھر آ گیا, اور میری اللہ کی میں بڑا بدقسمت ہوں, اللہ تعالیٰ مجھ سے فیل ہے, کیا عذاب نازل کر دیا میرے. ایگزیکٹلی. اور میرے ساتھ ذاتی ہے, میں نے یقین سے سنا, میں نے بہت دفعہ لوگوں نے میرا کیا کہ رویا کہ جی میں میری بدقسمتی ہے. میں اس شکل دیکھ رہا ہوں کہ ان کو وہ اتنے بلیو کر گئے کہ میری بدقسمتی اس کی اتنی زیادہ ہے, واقعی بن گئی بدقسمت, بن گئی, وہ ریلیٹیو کر بن گئے. They were never able to turn around their life, کیونکہ وہ اتنا بلیو کر کے بیٹھ گئے, انہوں نے دیکھے نہیں کہ یار یہ کہ مجھے موقع مل رہا ہے اپنی ڈائریکشن چینج کرنے کا, مجھے نیا راستہ مل رہا ہے, میں اٹھوں اور نئے راستے پہ چل پڑوں. اینڈ آئی سی دیم ہول دیئر لائف, پور پیپل, وہ بیچارے پھر سفر کرتے ہیں, وہ دے گو نو وے, کیونکہ ان کی سوچ اس پتھر سے آگے نہیں جانی, انہیں وہ پتھر نظر آ رہا ہے, انہیں لیفٹ ہینڈ نظر نہیں آ رہا. والا میں مسکراتے ہوں گے کہ میں نے اس کو ایک موقع فراہم کیا اور یہ رونے بیٹھ گئے. تو بلیو آئی تھنک اٹس سو امپورٹنٹ, فیتھ اینڈ آئی تھنک. سر بہت ہی خوبصورت بات تھی, مجھے جو آپ کی کتاب میں بھی لگی تھی, یہ آج کا جو ہمارا ینگسٹر ہے, جین زی جس کو ہم کہتے ہیں, نیچرلی اس کے پاس بہت سارے اس کے پاس لاجکس ہیں, نیگیٹو لاجکس ہیں, مطلب کنڈیم کرنے کے لیے ہمارے ماحول کو, ہمارے سسٹم کو, ہم سب کچھ کو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی مثال سامنے, آپ اسی ماحول, اسی آب و ہوا میں آپ بھی ترقی کر رہے ہیں نا, اس کے آپ کے لیے کوئی اسپیشل تو کوئی ببل یا آئلینڈ نہیں کریٹ کیا گیا. تو ان کو یہ بات ضرور پیغام دیں کہ یہ جو ہے وہ, دیکھیے بات یہ ہے کہ قسمت ہم اپنی خود بناتے ہیں, بے شک,
اور یہ جو محاورہ ہے کہ قسمت دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، میرا بالکل اس میں نہیں ہے. قسمت دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، آپ کو دروازہ کھول کے باہر نکلنا پڑے گا قسمت کو پکڑنے کے لیے. قسمت کو آپ پکڑتے ہیں، اس کی پگڈنڈی پہ جانا پڑے گا جہاں وہ ایگزیکٹلی. قسمت آپ کے واسطے ہے، آپ قسمت واسطے جائیں گے تو قسمت پکڑی جائے گی. اگر آپ گھر بیٹھ کے ویٹ کریں کوئی اپرچونیٹی آئے گی، وہ نوک کرے گی تو میں اٹھوں گا اور پھر میں ہیرو بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا. تو میرا میسج سب کے لیے کہ یار آپ نے اٹھنا ہے، گھر سے نکلنا ہے، اینڈ یو ہیو ٹو گو آفٹر یور فارچون یور سیلف. فارچون آپ کا پھر آئے گی. لیکن اگر آپ فارچون گھر بیٹھ کے ویٹ کریں گے وہ نہیں آئے گی. آپ کو خود ہمت کرنی پڑے گی، سیلف بلیف لے کے آئیے، اپنے پہ ٹرسٹ کریں، اپنی ذہانت پہ، اپنی ایبلٹیز پہ، اپنے سوچ پہ بلیو کریں. اور جب مشکلیں ہیں تو انہیں ایکسیپٹ کریں اور اپنی جو بھی آپ کا پلان اسے چینج کریں. پلان کا چینج کرنا، ٹویک کرنا کہتا ہوں، بڑی ضروری، بہت ضروری ہے کہ پلان ٹویک کیجیے. کیونکہ میں کل بھی ایک بات کر رہا تھا، ایک اور پوسٹ کرتی وہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم ایک پلان بناتے ہیں، ایک بزنس کا ایک آئیڈیا لے کے آتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، 5-6 منٹ لگ جاتے ہیں. ہم ایک پیپر پہ پورا ڈیٹیل لکھتے ہیں، اس کے سارے نمبرز کیلکولیٹ کرتے ہیں، پروز اینڈ کونس دیکھتے ہیں، مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے وہ دیکھتے ہیں، پورا پلان بن جاتا ہے. او اٹس اے ویری گڈ پلان. پھر ہم آتے ہیں ایک دن دکان کھولتے ہیں، اس پہ مطابق جب ہم دکان کھولتے ہیں اس دوران دنیا چینج ہو گئی. کیونکہ آپ نے پلان 6 مہینے پہلے لکھنا شروع کیا تھا، چیزیں ڈفرینٹ ہو چکی ہیں. 6 مہینے کے اندر بائی دا ٹائم آپ آ کے دکان کھولی، آپ کے ارد گرد بدل گئے، نئی ایک اور دکان کھول کے آ گئی ہے، ایک اور نئی پروڈکٹ آ گئی ہے. اب اگر آپ اس وقت اب اگر وہی پلان امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کا ہے. بٹ اگر آپ میں ابلٹی ہے اس پلان کو آپ ٹویک کرنے کی، ایکسیپٹ کرنے کی، ہاں یار یہ پلان اوبیسلی 6 مہینے پرانا ہو گیا لیکن پلان رہے گا، اس میں چینج لا کے میں اب آگے بڑھوں گا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول فائنڈ یور وے. لیکن اگر آپ اس پلان پہ اڑ جائیں گے، یار یہ پلان لکھ رہی ہے اور یہ آخری لفظ ہے، اس کو بن کے چلیں، تو آپ یو ول ہیو اے پرابلم. کیونکہ مارکیٹ ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. مارکیٹ تو رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، نئی نیوز آ جاتی ہے، نئے انفارمیشن آ جاتی ہے، نئی ٹیکنالوجی آ گیا، نیا ایپ آ گیا، نیا کنسپٹ آ گیا. تو آپ کو اس سارے کو ڈائجسٹ کرنا ہے. یو مسٹ ڈائجسٹ دیٹ کنسپٹ. میرا خیال ہے کہ اس قوم کو تو نہیں پتا ہوگا، ٹانگا ہوتا تھا جیسے ہم گڈی پکڑتے تھے، تو گھر سے ٹانگا لے کے نکلنا پڑے گا اپرچونیٹی کو کیچ کرنے کے، پکڑنے کے لیے، لوٹنے کے لیے. بالکل آپ نے کہا، آپ کو گڈی اس پہ ڈالنا پڑے گا اور اسے کھینچنا پڑے گا. آپ یہاں بیٹھ کے گڈی آپ کے کردوں پہ نہیں کر رہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ یہ محاورہ کو نکال دیں کہ ناک، یہ نکال دیجیے. آپ کو اپرچونیٹی کو یو ہیو ٹو کیچ دا. تو لک آپ کی، آپ کو اپنی لک پکڑنی ہے، اپنی لک کے پیچھے جانا ہے. لک گھر بیٹھے نہیں آئی. یس، وہی ٹانگا پکڑنا پڑے گا اس کو. وہ ایک بڑا مزدار جوک ہے. جی سر. یہ خاتون تھی، بڑی پرہیزگار تھی، بہت پرہیزگار. وہ اپنی پوری نمازی نہیں کرتی، چیز کرتی تھی. تو ایک دن وہ گئی اپنے مندر، اپنے ٹیمپل میں گئی، وہاں جا کے اس سے اپنے خدا سے بات کرنے کی کہ جی میں بڑی پرہیزگار عورت ہوں اور میں تیری پوری عبادت کرتی ہوں، ساری سیکریفائس بھی کرتا ہوں، تو مجھے لاٹری مجھے جتا دے. دعا کر کے آ گئی، لاٹری نکلی، اس کی لاٹری نہیں نکلی. آئی لاٹری کا نمبر ہے، اس کی لاٹری نہیں نکلی. اگلے ہفتے پھر چلے گئی جا کے اپنے ٹیمپل پہ، تھوڑا سا اونچی آواز میں لڑائی شروع کر دی اللہ سے، یار یہ کیا ہے، اس کو لاٹری نکلتی، میری لاٹری نکلتی. اچھا خاصا لڑ جھڑ کے دعا کر کے آ گئی، پھر لاٹری نکلی. تھرڈ ٹائم شی واز ویری اپسیٹ، یار یہ کیا، اللہ تعالیٰ میرا اللہ نہیں، سب کا اللہ میرا نہیں ہے، میری سنتا ہی نہیں. تو جا کے اس سے بڑی زوردار تقریر کی، جا کے اونچی آواز میں لڑائی کی. تو اوپر سے بتائی، اور نیک بات، لاٹری کا ٹکٹ تو خریدی تو لاٹری بھی گی، ٹکٹ خریدے کہ نہیں لاٹری کا بھائی ٹکٹ آپ کو خریدا. انٹل یو بائی دا لاٹری ٹکٹ، لاٹری نہیں نکلے گی. اور یہ ٹکٹ وہی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ گھر سے نکلنا ہے، ٹکٹ آپ کا گھر سے نکل رہا ہے، گھر سے نکلیں گے وہ آپ کا لاٹری ٹکٹ ہے، لاٹری نکلے گی، بٹ یو ہیو ٹو اسٹیپ آؤٹ آف دا ہاؤس. And I think opportunities are available indiscriminately to everybody. اللہ میاں نے کوئی ایسا نظام رکھا ہے کہ کسی کو پریولیج نہیں کیا ہوا کہ اس کو ملے گی اپرچونٹی، اس کو نہیں ملے گی. لوٹنے کا، گریسپ کرنے کا، گریب کرنے کا. دیکھیں اصول اس میں فیصلوں کا بڑا ہوا ہے کہ آپ کس وقت کیا فیصلہ کرتے. جب اپرچونیٹی آئی تو آپ نے اس وقت کیا فیصلہ کیا، کیا ڈیسیژن لیا، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی وہ پھر موقع کتنا پڑتا ہے. میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ میرا جو پہلا کانٹریکٹ مجھ سے جب سائن کرنے لگا کسٹمر میرے ساتھ بیٹھ کے، سافٹ ویئر کا، بیٹھے ہم، میں میرا کسٹمر بیٹھے، دونوں بیٹھے، اور میں نے اس کو کنڈیشن دی $3 لاکھ کی. یہ بات کر رہا ہوں 97 کی، 29 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں نے اس سے کنڈیشن دی $3 لاکھ کی، اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کر دو. اچھا نالج بھی ان کی تھی، سافٹ ویئر ان کا تھا، پیسے بھی ان کے تھے، اور انہوں نے یوز بھی کرا تھا، میرا صرف سروس پارٹنر تھا. تو جب میں نے پروڈکشن دی تو اس نے مجھ سے کہا یار یہ $3 لاکھ تو ٹھیک تم نے لکھا ہے، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ بجٹ نہیں ہے، بجٹ میرا کم ہے. میں کہا تمہارا کتنا بجٹ ہے؟ کہتا 90,000.
مجھے اچھا یار ٹھیک ہے 90,000 تم دو, لیکن ایک کام کرو تم مجھے پھر اس پہ لکھ دو کانٹریکٹ میں کہ یہ سافٹ ویئر میں کسی اور کو بھی بھیج دو. اب ٹیکنیکلی بنتا نہیں ہے کیونکہ اس کا سافٹ ویئر بھی اسی کا, پیسے بھی اسی کے, سب کچھ طے کرنا ہے. اس سے کہا یار یہ کیا کرے گا, اس کے بکنا تو ہے نہیں, اور ویسے بھی 1/3 دی پرائز پہ یہ مجھے کر کے دے رہا, تو ٹھیک ہے, اس سے سائن کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ سافٹ ویئر نیٹسول کہیں اور بھی بیچ سکتا ہے. تو مجھے اس کا IP رائٹ مل گیا اس چھوٹے سے سافٹ ویئر کا. 5 سال تک میں اپنے کسٹمر سے یہ کرتا, 5 سال تک مجھے وہ چھوٹے چھوٹے پیسز دیتا رہا, اسی سافٹ ویئر کے پزل کے پیسز دیتا رہا, اور ہر دفعہ جب میں کوٹ کرتا ہوں مجھے 1/3 پیسے دینے کو تیار تھا, اور میں لے لیتا. میں اسے ضد ہی نہیں کرتا کہ تم اسے نیگوشیٹ کر کے پیسے بڑھا دو, کیونکہ آپ کو وائبل تھا. ٹھیک, مجھے وہ مل رہا تھا اس کے IP رائٹس میں, ہر دفعہ اس سے لے رہا تھا کہ مجھے اس کے IP رائٹ دے دو. 5ویں سال سن 2000 کے بعد, 4 سال کے بعد, اب ایک بڑا آ گیا پیس اسی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا, بہت بڑا پیس تھا جو میسو تھا, جو مین تھا میرے لیے سافٹ ویئر کے پروڈکٹس تھی. اور اس سے پہلے میں اس کے سارے پیسز لے چکا تھا, اس کے رائٹس لے چکا تھا, لیکن میں کسی اور کو بیچا نہیں تھا. بیٹھے نیگوشیٹ کرنے بیٹھے تو میں نے $5 ملین کا بل بنا کے دیا اس کو. اس سے کہا یار $5 ملین تمہارے بلتے سے, لیکن میرے پیسے اتنے نہیں ہیں. مگر تمہارے کتنے پیسے ہیں؟ کہہ رہا جی میرے بھائی $2 ملین کا. اوکے I'll take you $2 million, but then you write in the contract that I can sell this to anyone in the world. اچھا, اس سے پچھلے 4 سال تک وہ مجھے دے رہے تھے اور میں نے کسی کو نہیں بیچا. دس سائن دا ڈاکومنٹ کہ یہ سافٹ ویئر نیٹسول کی ملکیت ہے, یہ کسی کو بیچ سکتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ جب میری پہلی نیگوشیشن تھی $3 لاکھ کی, کیا میں نیگوشیٹ کے $2 لاکھ نہیں لے سکتا تھا؟ میں نے 90 کیوں ایکسیپٹ کر لیا, میں 2 لاکھ بھی لے سکتا تھا, میں 2.5 لاکھ بھی لے سکتا تھا. $5 ملین کا سوچا ہوگا نا, کہ مطلب کہتے ہیں نا کہ انسان کی قسمت اس کے فیصلے ہوتے ہیں الٹیمیٹلی زندگی میں. میں بچوں کو سمجھتا کہ میں $2-2.5 لاکھ لے سکتا تھا, اور مجھے بھی گاڑی اچھی چاہیے تھی, مجھے بھی اچھی زندگی تھی, لیکن میں نے 90 پہ ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ مجھے اس کے بغیر کچھ اور چاہیے تھا. 5 سال کی جو میری محنت تھی نا اسی, آپ پتہ ہے اس کا اکثر کیا ہوا, جب وہ ہو گیا کانٹریکٹ سائن اور ہم نے وہ سافٹ ویئر لے لیا, اس پورے 5 سال میں وہ سافٹ ویئر میں over $1 بلین وہ سافٹ ویئر بیچ چکا ہوں میں دنیا میں. over $1 بلین پیسے تھے جو میں نے کیے, اس کی وجہ سے لک نہیں تھی, آپ کے پیسے تھے. ویژن میرا تھا کہ مجھے پروڈکٹ چاہیے. پاکستان میں کسی کے پاس ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جو میرے پاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو ایسا نہ کسٹمر ملا, نہ کسی نے کوشش کی اور آپ نے اس سے پورا بینیفٹ لیا, پورا اس کو اویل کیا اس اپرچونٹی کو. قربانی بھی تو نا, تو $3 لاکھ میں آپ, مطلب بہت بڑی رقم تھی. میں خرچ کر سکتا, میری زندگی بدل سکتی تھی. 97 میں لگا لیں آپ, کتنی بڑی رقم. پر ایون $5 ملین بہت بڑی رقم تھی. میں اگر ضد کرتا تو 2 بل کے بجائے وہ 3-4 ملین دے دیتا مجھے, کیونکہ وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں. اچھا, میں نیگوشیٹ نہیں کرتا تھا, میں صرف ایک چیز نیگوشیٹ کرتا کہ مجھے اس کے رائٹس سے دو, کیونکہ میں نے کہا نہیں مجھے پیسے, مجھے ابھی پیسے نہیں چاہیے, یہ پیسے تو میں خرچ کر دوں گا, لیکن جو چیز ملے گی وہ میں بیچ کے کماؤں گا. میں فش پکڑنا سیکھ رہا تھا, میں فش نہیں سنبھالنا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو بات ہے نا, جو آپ پیسے کہتے ہیں, قسمت آپ کو اپنے فیصلوں سے ملتی ہے. قسمت ہی آپ کی قسمت ہوتی ہے. عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان زندگی میں جو فیصلے کرتا ہے وہ الٹیمیٹلی اس کی اسی قسمت بنتی ہے. سر ساری آپ سے باتیں تو میں 4 دن تک بھی ہو سکتی ہیں, ابھی بہت سارے اتنا کچھ میرے پاس ہے, لیکن میں آپ کو جانا بھی ہوگا. تو مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ آج جو ہم جہاں پہ کھڑے ہیں, یہ بات ماننا پڑے گی کہ ہم وی آر انکلائنڈ ٹوورڈز نیگیٹیوٹی اوور آل, ہماری جو سوسائٹی ہے اس وقت. تو آپ کے منہ سے نکلا ہوا جو لفظ ہے, ہر لفظ وہ ایک مطلب رکھے گا, بیکاز آپ ایک زندہ مثال ہے اس چیز کی. مطلب جو بھی آپ ایک آئیڈیلسٹک سمجھ لیں تو اٹ مینز اے لاٹ جو ابھی آپ کہتے ہیں. تو کیا آپ ہم جیسے باقی جو لوگ ہیں ان کو چیزیں اپنی جگہ ہوں گی, مسائل بھی اپنی جگہ ہوں گے, یوٹوپیا کہیں نہیں ہوتا, کمپیریٹیولی ریلیٹیو ٹرم میں شاید اب زیادہ کم ہوتا ہوگا. تو گیون سرکمسٹانسز میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے جو بہت کاؤنٹ کرے گا میرے خیال میں سب لوگوں کے لیے, وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں. 2 دن پہلے ایک جگہ اس سے گفتگو ہو رہی تھی, اور وہ اس سے انٹرویو تھا, سوچ تھی کہ پاکستان میں اپرچونیٹیز کم ہیں اور لوگ اس سے پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں, پورا پاکستان بے چین ہے کہ نکل جائے. تو میں کہا جی میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں بہت بری طرح, پلیز الاؤ می, آپ کا ریویو, آئی ریسپیکٹ یو, بٹ میں زندہ ایگزامپل ہوں کہ میں دنیا چھوڑ کے پاکستان واپس آ گیا. میں ایسا ملک چھوڑ کے آیا جو بڑا ماڈرن بھی تھا, ایڈوانس بھی تھا,
टेक्नोलॉजी भी उससे आगे थी और मैं वहाँ टेक्नोलॉजी सीख भी रहा था और मेरी लाइफ भी अच्छी थी, साफ सुथरा माहौल था, अच्छे स्कूल थे बच्चों के. आई स्टिल केम बैक टू लाहौर विद वन रीज़न. आई बिलीव कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बड़ी है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया. ये मैं 30 साल पहले की आपको बता रहा हूँ कि मेरे ज़िम्मे था कि यहाँ मौका ज़्यादा मिलेगा एंड आई वॉज राइट अबाउट दैट. कंपटीशन कम था, सब चीज़ें कम. एग्जैक्टली. अभी भी हाँ जी, हाँ. अभी भी वही है सोहेल, बता दूं मैं आपको, अभी भी वही सिचुएशन है. इट्स अमेजिंग कंट्री. 25 करोड़ 26 करोड़ की आपकी आबादी है. इन्होंने कपड़े भी पहने हैं, जूते भी पहने हैं, खाना भी खाना है, मेडिकल भी उनको चाहिए, स्कूल भी चाहिए, ट्रैवल भी करना है. हाउ कैन यू टेल मी कि अपॉर्चुनिटी नहीं है? आई एम सॉरी, आप हमारी सोच नहीं है. हमें नजर है, हमें जहन में आ गया है कि हम अपनी ज़िंदगी बाहर जाकर बनाएंगे. आई डिसएग्री विद दैट फिनोमेना. मैं आपके सामने जितने साल एग्जाम्पल हूँ, मैं कुछ नहीं लेके आया था. मेरी पहली किताब का عنوان ही है, कुछ से सब कुछ. आई डिड नॉट ब्रिंग एनी बिग फंडिंग फ्रॉम मी. मैंने किसी से बड़ी फंडिंग नहीं कराई, यहीं बैठ के यहीं से कमाया. आज ने आपने अगर मुझे इन्वाइट किया, अगर आपने समझा मैंने कुछ किया, तो उसकी वजह ये कि ये पाकिस्तान में किया, मैंने बाहर नहीं किया. यहीं से उन मौका निकाला, इन्हीं बच्चों से. लोग कहते हैं हमारे बच्चे स्किल नहीं है. मुझे हर वक्त आते हैं जब हमें स्किल बच्चे नहीं मिलते. ऐसे आई डिसएग्री विद यू. मैंने भी इन बच्चों से काम कराया, मैंने इन बच्चों को ट्रेन किया. आप क्यों ट्रेन करते हो? वाई डू यू कीप ट्रेनिंग? लोग रोते रहते हैं कि हमें अच्छा स्किल नहीं मिलता, अच्छा रिसोर्स मिलता. मैंने कभी आप मेरी किसी जो भी देख लीजिए, 20 साल पहले की जो भी देखिए, मेरे करिश्मा, आई नेवर कंप्लेन अबाउट रिसोर्सेज. आई मेड श्योर कि जो बच्चा मेरे पास है उसे मैं हीरा बना के, और फिर हीरा वो बेशक बाहर चला जाए. इसका कई 100 बच्चा नेटस्फोल का पूरी दुनिया में कम पैसे कमा रहा है अपने आप खड़ा होकर, और मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैम. सो मेरा ख्याल है कि ये सोच का मसला है. बहुत बड़ा मुल्क है, इट्स अ वेरी पावरफुल कंट्री, रिसोर्सफुल कंट्री है, आबादी बड़ी है. कुछ सिर्फ आपको सोच आपकी थोड़ी डिफरेंट क्रिएट करे, यू विल सेल व्हाटएवर यू सेल. सो मैं अब सॉरी, मैं नोशे से एग्री नहीं करता कि इस मुल्क को अपॉर्चुनिटी है. इट्स अ ग्रेट, आपने कहा ना, आई बिलीव इट्स अ ग्रेट कंट्री. आई बिलीव देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. मुझसे मेरी बात सुने, अपनी अपॉर्चुनिटी खुद निकालें. जिस मैंने बताया कि मैंने कैसे फैसले किए थे, आप वैसे फैसले कर लीजिए. आप अभी बड़ी कमी मिलेगी. लेकिन अगर आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं, तो वो पैसे कमा के आप खर्च कर लेंगे, आगे कुछ नहीं बनेगा. But take tough decision. Don't worry about just making money. Build something for long run, like I did that for long run. Alhamdulillah, आज वो प्रोडक्ट हमारी पाकिस्तान की रिक्रिएशनल प्रोडक्ट है. दुनिया में 5 कंपनीज है जो कम्पीट करती हैं हमसे, और लोग डरते हैं हमसे क्योंकि हमारी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में बेहतर है, क्योंकि हम वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर ऑफ द सॉफ्टवेयर. तो उसके लिए फैसले सकती है, आप भी फैसले सब करें. अगर आप सिर्फ पैसे खा जाएंगे कमा के, मैं 90,000 रुपया $2 लाख लेके पैसे खा जाता, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट आती, वो पैसे खत्म हो जाते, और फिर मेरे पास आज कुछ बैठा होता, मैं भी परेशान बैठा था, यार पाकिस्तान ने मुझे कुछ नहीं दिया, यार पाकिस्तान तो नॉट अ गुड कंट्री. आपके अपने फैसले. आप इस विनिंग पेडेस्टल पे खड़े हैं, लोगों को ये भी बताएं कि आपके कोई आइडियल सर्कमस्टांसेस नहीं थे, आपको कोई स्पेशल ट्रीट नहीं किया लाइफ ने, वो हार्डशिप, वो सारे चैलेंजेस जो हम जिसका गिला करते हैं, वो जी मैं यूं करता तो यूं हो जाता, यूं नहीं हुआ तो मैं इसलिए नहीं हुआ. तो आई थिंक दिस नीड टू टेल. सर देखिए, जब मैं आया मेरा कोई नेटवर्क नहीं था, मेरा कोई दोस्त था. मैं 22 साल मुल्क से बाहर था. जब आप मुल्क से बाहर रहते हैं 22 साल, तो आपका नेटवर्क खत्म हो जाता है. कोई नहीं था मेरे. जब मैं आया लाहौर, नोबडी न्यू मी. और आके खुद मैंने एक दिन से निकल के लोगों से मिलना शुरू किया, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया. गवर्नमेंट ऑफिस में जाता था, मुझे कोई पूछते नहीं था, नोबडी न्यू मी, ये कौन आ गया है. लेकिन मैंने इसको अपनी कमजोरी नहीं बनाया. मैंने एक्सेप्ट कर लिया अपने चैलेंजेस, और 1 दिन 2 दिन 4 दिन, हफ्ता, महीने, 2 महीने लगा रहा. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दे दी कि किस तरह मैंने पैसों की वो नहीं की परवाह की. मैंने छोटी अमाउंट में काम लेके, लेकिन उसको कन्वर्ट कर लिया एक एसेट पे. एक एसेट में कन्वर्ट करता रहा. 5 साल तक मैं कम पैसे लेके काम करता रहा, लेकिन एसेट बिल्ड कर लिया. इनको भी मौके मिलते हैं. मुझे एक बच्चा पूछा, मैं कैसे कोई प्रोडक्ट बनाऊँ, आपने प्रोडक्ट बनानी, मैंने ऐसे बनाई. कहीं आप भी अपने कस्टमर के साथ काम करो. अगर कस्टमर आपसे 50,000 का आप उससे मांग रहे हो, आप उससे मैं तुमसे 30,000 पे लूँगा, लेकिन मुझे इसके राइट्स देते. ये सारा सॉफ्टवेयर मुझे रखने थे अपने पास. आपने पूरा फल खाने के साथ बीज भी थोड़े से ले लिए ना, ताकि असल में तो ये इनको अच्छा, हमारी पूरी इंडस्ट्री सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री है. सब मैं सर्विस कर रहा था पहले. वो वही करते हैं, दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर लेके वापस चले जाते हैं. इनको कुछ नहीं मिलता. तो आप उनसे कहें जी ठीक है जी, जो 1 लाख या 2 लाख डॉलर की डील है हमारी, इसमें से आधे पैसे मुझे दे दें, आधी की राइट्स मुझे दे दें कि मैं रख लूँ. वो सोचेगा यार अच्छा इसको राइट दे दो यार, मुझे क्या जाता है, मेरे 1 लाख डॉलर बना, मेरा सॉफ्टवेयर मुझे मिल जाएगा. इसके लिए जरूरत चाहिए. उसके लिए आपको अपनी जिंदगी रोकनी पड़ती है. आपको मैंने मेरा गाड़ी चलाई 5 साल, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी चलाता हूँ. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आज के नौजवानों के लिए भी और लोगों के लिए भी, कि आप मेहरान से वाकिफ हैं. यू हैव बीन थ्रू मेहरान. वेरी प्राउडली ड्रोव मेहरान फॉर 5 years. मैंने गाड़ी की परवाह नहीं की. मेरे जिद है मेरे में.
ایک ضد ہی ہونا پڑتا ہے آپ کو, میں نے کچھ کرنا ہے, کچھ بنانا ہے, وہ ضد لے کے چلے گا تو آپ پڑھیں گے نا یار, ایسے نہیں ہوگا. تو دیکھ لیجیے, دیکھیں کیا ہوتا ہے, لوگ پیسے کماتے ہیں لیکن اس کو مینیج نہیں کرتے, نہ اس کو یوز صحیح کرتے, نہ اس سے کچھ سیو کرتے ہیں, نہ سیو سے مراد کچھ چیز ایسٹ نہیں بناتے. وہ پیسے آئے اور خرچ کیے آپ پہ, آپ نے ایک دم کپڑے خرید لیے, گاڑی بنا لی, گھر پہ لگا دیے پیسے آپ نے ایک دم, آپ یو چینج یور لائف اسٹائلس. یو کینٹ ڈو دیٹ, یو ہیو ٹو, کہتے نا خون پسینہ. کوئی کا بہت مزہ آیا, مجھے اچھا لگا. ہم 2 گھنٹے اور بھی چل سکتے ہیں, لیکن دوبارہ بیٹھ جائیے, ہم دوبارہ بیٹھتے رہیں گے. میں تھوڑے آپ کے لیے ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف لائف جو ہے نا آپ سے, اچھا آپ سے صرف آئی ٹی یا ٹیکنیکل مجھے نالج نہیں لینی تھی, یا لوگوں کو نہیں ہم نے بتانا تھا. بیسکلی یو آر بیسکلی آئیڈیل آف دا سوسائٹی. تو لوگوں کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ آپ کوئی اسپیشل کوئی چائلڈ نہیں ہے, یا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پاسپورٹ لے کے نہیں آئے کہ جی آپ کو تمام جگہوں کا ایکسیس مل جائے گی. آپ نے اپنا راستہ خود بنایا. ہر ہرڈل کو جو ہر آدمی کو آتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کہتے ہیں نا اپنی محبت اور اپنی تکلیف کو زیادہ لگتی ہے, تو لہٰذا وہ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ان ریالٹی, سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. Honor to be with you and thank you for inviting me. And again, میرے لیے بھی ایجوکیٹڈ تھا یہ, میرے ایجوکیشن سے میرے لیے آپ سے باتیں کرنا, آپ سے کچھ سیکھنا, آپ کے سوال سے سوال کریٹ ہوتا ہے ذہن میں, ایک اور سوال آ جاتا ہے, اور کل ہم اور بہتر بات کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہم آپ کو آف اینڈ آن جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہوا کرے گا ہم اس کے مطابق کر لیا کریں گے. ڈیفینیٹلی آپ سب لوگوں نے غوری صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں انجوائے کیا ہوگا. صرف انجوائے کرنے سے زیادہ اس سے کچھ سبق بھی لینا چاہیے, اس سے کچھ سیکھنا بھی چاہیے. 100 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایک ایسے بندے سے مل لیں جس نے 100 کتابیں لکھی ہوں, تو وہ آپ کو اس کا کرکس بتا دے گا. تو کرکس آپ کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا غوری صاحب نے. ان کی بہت شکریہ, ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم آپ کے لیے ایک اپرچونٹی لے کر آئے. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ان کو بلاتے رہیں گے, تکلیف دیتے رہیں گے اور آپ سے ملواتے رہیں گے. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.